اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المکرمین الحر المیامین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. گزشتہ روز اپنی گفتگو کے آخری لمحات میں اس امام معصوم علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے کچھ عرائض عرض کر رہا تھا کہ جن کی آج ولادت کا دن ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. آج 15 ماہ مبارک رمضان. ائمہ ہدی علیہ السلام نے ہم انسانوں کو خدا کی بارگاہ میں مخاطب ہونے کا طریقہ بتایا کہ اپنے خطاؤں کا اقرار کیسے کرنا ہے اور اپنی خطاؤں سے باہر نکلنا اور خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کس طرح سے ہر ایک خطا سے دور نکل کر اس کے آثار کو بھی اپنے نام اعمال سے مٹوانا کیسے، یعنی توبہ کیسے کرنی ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے کوئی بھی ایک ایسا فرد نہ تھا کہ جو خدا کی بارگاہ میں تضرع اور زاری نہ کرتا رہا ہو. یعنی اماموں نے اپنی عصمت کے باوجود بھی، اپنی طہارت باطنی کمال کی حد تک ہونے کے باوجود بھی خدا سے لو کس طرح سے لگائی ہے. کہیں کسی ایک معصوم سے نہیں ملتا کہ جو یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہو. بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں. کہیں کسی ایک معصوم سے نہیں ملتا کہ وہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چونکہ شافع محشر بنایا ہے، ہمیں تم لوگوں کے لیے رہبر و ہادی و رہنما بنایا ہے، اس لیے ہمیں تو ضرورت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرنے کی. بلکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام جتنے ہی تقرب خدا کو حاصل کیے ہوئے تھے، ان کا خدا کی بارگاہ میں تضرع اور زاری بھی اسی شدت و حدت کے ساتھ تھا. امام علیہ السلام سے نقل شدہ دعا میں سے 15ویں دن کی دعا کو اگر دیکھا جائے کہ امام فرما رہے ہیں اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین. اے خدایا اس دن میں اور اس مہینے میں مجھے ایسی اطاعت کرنے کا موقع اور توفیق عطا فرما، میرے شامل حال فرما، مجھے ایسا رزق عطا فرما کہ جس میں میں تیری اطاعت اور تیری فرما برداری خاشع لوگوں کی طرح، تیرا خشوع، تیرا خوف دل میں رکھنے والے لوگوں کی طرح سے تیری بارگاہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے دل لگاؤں اور تیری فرما برداری کروں اور تیرے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں. اے خدایا مجھے ایسی توفیق عطا فرما دے کہ میں خاشعین کی طرح سے تیری بارگاہ میں اطاعت کروں. خاشعین کی طرح سے اطاعت کیا چیز ہے؟ ایک عام فرما بردار ہے، ایک وہ فرما بردار ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، جس کے وجود میں، جس کے دل میں، جس کی دل کی گہرائی میں خدا کا خوف ہوا کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 1% بھی خطا کرنے کی طرف اپنے دل و دماغ و وجود کامل کو
نہیں بڑھاتا، اور جیسے ہی اگر خطأً بھی بڑھنا چاہتا ہے فوراً خشوع الہی کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس گناہ کی طرف بڑھنے سے روک لیتا ہے۔ وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ مُخْبِتِينَ۔ معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم سوال خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سوال کر رہے ہیں معصوم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہ اے خدایا اس دن میں ہمیں اور اس مہینے میں ہمیں شرح صدر عطا فرما، گشادگی سینہ عطا فرما، ایسا شرح صدر کہ جس میں ہم تیرے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ جا ملیں جن کے ساتھ ملنے کا تو نے ہم سے چاہا ہے، اچھوں کے ساتھ ملیں، بروں سے ملنے سے اپنے آپ کو بچائیں، چاہے بروں سے ملنے پر دنیاوی فائدے ہوتے ہوں، چاہے اچھوں سے ملنے پر ظاہری طور پر دنیاوی طور پر ہمیں فائدہ نہ پہنچتا ہو، لیکن جو تیرے مقرب درگاہ ہیں ان سے ہم ملیں۔ ایک نمبر 2، اے خدایا ہم ان سے ملنا شروع کر دیں کہ جو ہمارے رحمی رشتہ دار ہیں، جو ہمارے خاندان کے ہیں، جو ہمارے نزدیک ترین ہیں، سگے ہیں۔ رحمی رشتہ دار یعنی ماں کے شکم سے آنے والے تمام فرزندان، بھائی بہن، سب یہ آپس میں رحمی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ اچھا یہ تو بلا فاصلہ رحمی رشتہ دار ہو گئے، اور تھوڑا سا اور ایک جنریشن اوپر دیکھا جائے تو وہ کیا ہے؟ نانی اور دادی کے اولادوں میں سے تمام کے تمام ہمارے اور آپ کے ددیال اور ننیال سے تعلق رکھنے والے ہمارے رحمی رشتہ دار کہلاتے ہیں۔ ان سے ہم نے جو بات بات پر، نقطے نقطے پر اختلاف رائے رکھنے کی بنا پر یا چھوٹے چھوٹے اختلافات رکھنے کی بنا پر قطع تعلقی کر لیا ہے، جانا آنا بند کر دیا ہے، احوال پرسی کرنا بند کر دیا ہے، حتیٰ یہ کہ سلام کا جواب دینا بند کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے والدین سے، بعض لوگوں نے اپنے سگے بھائیوں بہنوں سے، بعض لوگوں نے اپنے چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں سے رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے دادا، نانا، دادی، نانی سے رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر آتے ہیں تو ہمارے گھر میں دخالت دیتے ہیں، وہ اگر آتے ہیں تو ہمارے گھر میں فلاں کہرام برپا ہو جاتا ہے، اب نہ ہم جائیں گے نہ وہ آئیں گے، نہ ہم ان کی کسی محفل میں شریک ہوں گے، نہ انہیں اپنے کسی محفل میں شریک ہونے کی دعوت دیں گے۔ اس طرح سے قطع رحمی کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا، اور اگر روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو در حقیقت ہم نے اپنے اوپر نازل ہونے والے تمام رزق کے دروازوں پر لاک لگا دیا ہے، دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اپنی سگی بہن سے، اپنے سگے بھائی سے بات بات پر ڈسکنیکٹ ہو کر اور ان سے ہمیشہ نہ ملنے کا اپنے دل میں عہد کر کے در حقیقت اپنے اوپر خدا کی رحمت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، خدا کی طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کو بند کر دیا ہے کہ نہیں چاہیے ہمیں برکتیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ نہیں چاہیے برکتیں، بلکہ کہہ رہے یہ ہوتے ہیں کہ ہمیں برکتیں چاہیے، اے خدایا ہمیں برکت عطا فرما، اور جو برکت کے راستے ہیں انہیں بند کر دیا ہے۔ وہ ہے صلہ رحمی، وہ ہے تعلقات جو منقطع ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ کنٹینیو کرنا، دوبارہ جوڑنا، اور دوبارہ جڑنے کے لیے جس شجاعت کی ضرورت ہے اسے شرح صدر کہا جا رہا ہے۔ شرح صدر کا ایک مفہوم ہے، مفاہیم بہت سارے، ایک مفہوم یہ کہ ہم ان کے یہاں جائیں جو ہمارے یہاں نہیں آتے، جنہوں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا، جنہوں نے ہمیں منگنی میں نہیں بلایا، جنہوں نے ہمیں نکاح میں نہیں بلایا، جنہوں نے ہمیں ولیمہ میں نہیں بلایا فلاں بچے کے، آج ہم ان سے تعلقات جوڑنے کے لیے جائیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ تو مولانا جذباتی بات کر رہے ہیں، یہ مولانا جذباتی باتیں نہیں کر رہے، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں
کہ ان میں سے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں بول رہے، سب کچھ روایات معصومین علیہ السلام کے روشنی میں ہے، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو چاہ رہا ہے، والدین کا احترام چاہ رہا ہے، اور والدین کا احترام کے ساتھ ساتھ بزرگان کا احترام چاہ رہا ہے، بھائیوں بہنوں سے قطع تعلقی نہ کرنے کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے، اور ہم اپنے معاملات کے اندر اپنی عقل چلا کر، اپنی عقل ناقص کے بنائے ہوئے تمام تر پلاننگز کے مطابق اپنی زندگی کو چلا کر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، باعث کہ یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، یہ ناکامی اور رسوائی ہو، بدبختی ہو، فلاکت کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے، تنگی رزق کا راستہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں رزق میں فراوانی آئے اور عزت اور ترقی اور کامیابی ملے، تو پھر واحد راستہ یہی ہے کہ اپنے لیے اپنے دل میں جگہ بنائیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ان رشتہ داروں کے لیے ایسی جگہ بنائیں کہ جب ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو گلے لگیں اور گلے لگائیں۔ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں سے ڈسکنیکٹ نہ ہو،